اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، آپ کی اجازت سے آج کی جو کراچی کی واقعات کا جو ایک افسوسناک واقعہ ہیں، واقعی یہ ہماری پاکستان کی ہسٹری میں ایک بہت دردناک اور اتنے زیادہ اموات کا واقعہ ہے جس کو ہمیں سنجیدگی سے لانا پڑے گا۔ میں ویسے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ میرے خیال میں ایک بجلی فیکٹر نہیں ہے، وہاں پہ پانی کا نہ ہونا اور وہاں پہ جو پانی مختلف اس سے آتے ہیں وہاں پہ پانی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بجلی کا اگر منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ سندھ جو ہے نا وہ 60 ارب روپے ہمارے مقروض ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سندھ میں جو کراچی میں حالات ہیں وہ ایک وبائی شکل کی میرے خیال میں کوئی بیماری ہے۔ وہاں پہ جو اب ہوا ہے میرے خیال میں گرمی اس وقت پاکستان میں موسمیات کے حوالے سے 2-3-4 دن بلوچستان سے سب سے زیادہ گرمی ہے، لیکن وہاں پہ اموات نہیں ہوئی۔ ایک مسئلہ ہے کراچی کا، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، سارے ہم اس چیز کو مل بیٹھ کر کے صحیح طریقے پہ، اگر بجلی کی کمی ہے کہ ایک چیز پہ تو میں کلیئر ہوں کہ پاکستان میں بجلی کا بحران نہیں ہے۔ پاکستان میں وہ سسٹم ہے کہ جیسے ہمارے ساتھی نے کہا کہ فیول ڈال دیں اور کل آپ بجلی پیدا کریں۔ یہ بہت مہنگا ہے، لیکن بجلی کا بحران کبھی کبھار اگر ہو سکتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ ضرورت ہے۔ کراچی میں اس وقت بجلی کی ضرورت ہے، ہر طریقے سے ہر قسم کی۔ ہمیں حکومت سے یہی گزارش ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز حقیقت ہے کہ بجلی پچھلے دوران سے اس حکومت میں بجلی ایک اچائی کی طرف گئے، مطلب بجلی کا ہمارے صوبے کی میں بات کرتا ہوں۔ ہمارے صوبے میں جو کہ اس کی نقائص پہ بھی میں آتا ہوں کہ کون سی نقائص ہیں جو حکومت اس وقت وہ اٹھا سکتے ہیں، اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں، کہ ایک پنڈورا باکس ہیں وہاں پہ جو ہماری ٹیوب ویل ہیں، 30,000 ٹیوب ویل ہیں، وہ 30,000 ٹیوب ویل ہمارے ایک پنڈورا باکس ہیں۔ سارے جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ 7 ارب روپے دیتے ہیں، صوبائی حکومت دیتے ہیں، وہاں کی لوگ کچھ پیسے 8,000 پہلے جمع کرتے تھے، اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ 10,000 جمع کریں، جو کہ زمیندار پہ زیادہ نہیں ہے، کم ہے زیادہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کو نہیں چلا رہے۔ وہاں پہ بلوچستان میں جو وولٹیج کا مسئلہ تھا، سب سے بڑا مسئلہ تھا، وہ وولٹیج ہمارا ٹھیک ہوا ہے۔ لیکن ایک چیز میں منسٹر کو بتانا چاہتا ہوں کہ منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ بلوچستان میں بجلی اس فلور پہ ہم نے سوال کیا تھا، بجلی وہاں پہ 8 گھنٹے بجلی مرکز نے وعدہ کیا ہے۔ ہم بھی خوش ہیں کہ ہمیں 8 گھنٹے دے دیں۔ دیہی علاقوں میں کچھ 2-3-4 شہر ہیں جو گرم علاقے ہیں، باقی جو ہے نا ہم 8 گھنٹے، آج بھی ہم منسٹر صاحب سے یہ وعدہ چاہتے ہیں کہ 8 گھنٹے ہمیں بجلی دے دیں اور وولٹیج اس میں نہ ہو، یہ ابھی وہ انشور کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ کرپشن وابڈا میں یہ مہربانی کرے کہ ایک وابڈا پہ ویسے بھی ایک سفید ہاتھی کا پہلے سے وہ ہے جو پٹواری سسٹم تھا، اور اسی طرح پولیس کا سسٹم، اسی طرح وابڈا بھی اس چیز میں بدنام ہے، جو کہ بہتری آئی ہے، لیکن پھر بھی ہم منسٹر صاحبان سے یہ ہماری گزارش ہیں کہ وہ یہ کرپشن کو ختم کرے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ لین مین چور ہیں، ایس ڈی او چور ہیں۔ میں خود تقریباً 6 مہینے سے منسٹر صاحب سے میں نے بات کی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بھائی آپ لوگ بجلی کا بل وہ نہیں دیتے۔ خان صاحب، محمود خان اچھگری صاحب نے اپنے عوامی جلسے میں تقریر میں کہتے ہیں کہ بھائی بجلی کا بل دے دیں، بجلی جب آپ بل نہیں دیں گے بجلی نہیں ملے گی۔ اسی لیے ہم وہاں پہ جو ہمارے کیسکو کا چیئرمین ہے ان کے ساتھ تقریباً 4-5 دفعہ میں خود بیٹھ کر کے میں نے ڈی سی بنایا، اور ان کی آفیسرز کو جو وہاں پہ ایکسین ہے، خصوصاً میں اپنے ضلع قلعہ عبداللہ کی بات کرتا ہوں،
اس پہ ہم نے کہا تھا کہ آپ ریٹ کریں. آپ کوئی آدمی چوری کرتا ہے ٹیوب ویل اس کا ٹرانسفارمر لے کے جاؤ, لیکن یہ وہاں پہ نہیں جاتے. کوئی وہاں پہ ایسے نہیں ہے کہ وہاں پہ آلات خراب ہیں. ہمارے علاقے میں پشتون بیلٹ میں بالکل نہ آلات خراب ہیں, نہ کوئی گورنمنٹ کا ریٹ کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے, نہ وہاں پہ وابڈا والوں سے کوئی مزاحمت کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ پنڈورا باکس جو 30,000 ٹیوب ویل کا ہے یہ بند کرنے نہیں دیتے. اس کے ساتھ ایس ڈی او کا, لین مین کا, پلانے کا بل ڈالنا, اور وہاں پہ کارخانوں کو بل دینا, وہاں پہ اسٹوروں کو بل دینا, وہاں پہ اور ایسی چیزوں کو پیسے بل دینا, وہ جو ہے نا وہ بند ہو جاتے. تو مہربانی کرے کہ اس چیز کو بھی تھوڑا سا اگر ہمارے آفیسرز کو مطلب اس پہ سسپینشن ہو, جو جن علاقوں میں مطلب آپریشن مطلب یہاں پہ کہتے ہیں کہ لائن لاسز تو میں سمجھتا ہوں کہ لائن لاسز اتنے نہیں ہوتے جتنے اس پہ ڈال دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو فیڈر قرضدار ہیں یا جو فیڈر جو ہے نا اس میں آدھے سے زیادہ پیسے لوگ دے رہے ہیں, تو وہ آدھا کیوں سفر کریں؟ وہ آدھے کا جو ہے نا وہ اس پہ آپریشن ہو, اس پہ آپ سختی کریں. ایک گڈ گورننس کا, ایک صحیح حکمرانی کا یہی ایک نتیجہ ہے کہ وہ اس چیز پہ سختی کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ منصوبہ بندی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی جو منسٹر صاحب نے 2018 تک ایک منصوبہ بندی سارے ملک کا اور اپنے حکومت کا ایک کارکردگی یہاں پہ ایڈریس کیا, جو کہ ایک اچھا اقدام ہے. لیکن یہ منصوبہ بندی ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر یہاں پہ اس ہاؤس سے رائے لی جاتی, بہت سے سستے بجلی ہم ایڈرو پاور پہ ہم بنا سکتے ہیں. ہمارا گلہ ہے پشتون بیلٹ میں سوات دریا پہ, جو ہم ہر وقت سپیچ میں بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ 50-40 ہزار آپ کی پشتونخوا صوبے میں, آپ کی صوبے میں مطلب وہاں پہ بجلی بن سکتی ہے. تو وہ بجلی کیوں نہیں بنا رہے؟ اور اس مدعے سے کم عرصے میں بن سکتی ہیں. وہاں پہ آبادی کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ زمینوں کا خریداری کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ بہت سے جو ہے نا اور دوسرا یہ ہے کہ سل ٹاپ نہیں ہوتے ہیں, وہاں پہ بالکل آپ کی وائٹ پانی آ رہے ہیں. مطلب کیوں وہاں پہ ہم نہیں کر سکتے؟ تو یہ منصوبہ بندی جو ہے نا اس پہ ہمارا یہ ہے کہ اس کے لیے منصوبہ بندی کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہماری بہت سے بلوں میں غلطی اور جان بوجھ کے جو ہے نا ہمارے حالات ایسے پیدا کیے گئے ہیں, جو ہمارے سسٹم ہیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. حکومت اس کو تھوڑا سا ایڈریس کریں کہ بھائی یہ اس کے اوپر ٹائم دے دیں. اور ایک مسئلہ جو سچ ہے میں کہتا ہوں وہ یہ ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت میں کچھ کارخانہ دار ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں وہ بجلی مفت لے رہے تھے, اور کچھ کارخانہ دار ہیں جو مسلم لیگ حکومت میں جب مسلم لیگ کا حکومت آتے ہیں وہ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں, وہ کارخانے مفت چلاتے ہیں. یہ بوجھ عوام پہ پڑتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. منسٹر صاحب اس کی اگر ان کو پتہ نہیں ہے, آپ وہ جا کر کے اس کی انکوائری کریں جی بہت شکریہ کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ کرپشن کم از کم بھی ختم ہو کہ ہمارے حکومت میں پلانا بینیفٹ لے رہے ہیں اور اس کی حکومت میں پلانا بینیفٹ لے رہے ہیں. تو میں آپ کا مشکور ہوں, بہت مہربانی, شکریہ.